نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے، حضور کے طریقے اور راستے کو ترک کر دے، حضور کے طریقے اور راستے کو چھوڑ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وارننگ دے رہے ہیں، سخت تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے، کسی مصیبت اور پریشانی سے دوچار ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد مصیبتیں، پریشانیاں، باہمی جنگ و جدال، فرقہ واریت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے مصائب۔ تو یہ کس چیز کے نتیجے میں؟ رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان لوگوں کو جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب ان کے اوپر بھیج دے۔ تو اس آیت میں کتنی سخت تنبیہ اور وارننگ ہے کہ اگر ہم رسول کی مخالفت کریں گے، رسول کی شریعت کو چھوڑ دیں گے، رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، رسول کے نافرمان بن کر زندگی بسر کریں گے تو فتنے اور فساد کا شکار بھی ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ہم دردناک عذاب کی لپیٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور آ سکتے ہیں والی بات کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو مختلف قسم کے عذاب ہمارے اوپر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ رسول کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل من یابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا کون ہے جو انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا نافرمان ہے وہ میرا منکر ہے، اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے، اس نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جو راستہ جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اطاعت رسول کا راستہ، اتباع رسول کا راستہ جنت کا راستہ ہے، تو جو شخص میری نافرمانی کرنے والا ہے اس نے اس راستے پر چلنا ہی چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کی وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور چلا گیا، بہت دور نکل گیا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ عَلَیَّاذُ بِاللَّہ، جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے، رسول کے راستے کی مخالفت کرے، رسول کے حکم کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، آ چکی ہے، اس تک پہنچ چکی ہے، اور پھر مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے، مومنین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمام دنیا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان صحابہ کرام کی طرح کا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد یہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، مطیع و فرمانبردار ہیں، اللہ کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، رسول کا اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ تب تم ہدایت پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین اولین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کو ہم چھوڑ دیں گے ادھر ہی گمراہی کے لیے، بھٹکنے کے لیے جدھر وہ خود جانا چاہتے ہیں، اور
پھر کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس جہنم میں ان کو واصل کر دیا جائے گا، ٹھونس دیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جو رسول کے طریقے کی مخالفت کریں اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو پسند کریں، اس راستے پر چلیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں اور آپ، مرد و خواتین، سب کے سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم جنت کے راستے پر جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے، حضور کے طریقے اور راستے کو ترک کر دے، حضور کے طریقے اور راستے کو چھوڑ دے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو چھوڑ دیا، وضاقت، لباس، زندگی کا رہن سہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے، آپ کے بتائے ہوئے اخلاقیات، ہم نے سچ کو چھوڑ دیا، جھوٹ اختیار کر لیا، دیانتداری کو چھوڑ کر ہم بددیانتی اور خیانت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دھوکے اور فراڈ اور بے ایمانیاں ہم نے اختیار کر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقہ زندگی کو ترک کر دیا ہے۔ اور ایسے لوگوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی محرومی ہے وہ آخرت کی محرومی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیشوا ہوں گا، تم سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہوں گا، میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو، جس طرح بٹکے ہوئے اونٹ کو جو ہے وہ دھکیلا جاتا ہے۔ تو پھر میں پوچھوں گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، ان کو مجھ سے کیوں دور دھکیلا جا رہا ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں ان سے کہوں گا فرشتوں سے کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو اس وقت فرشتے کیا جواب دیں گے؟ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے نئے کام نکال دیے تھے۔ انہوں نے آپ کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، خود ساختہ طریقوں اور راستوں کو اختیار کر لیا تھا، خواہ وہ راستے اور طریقے یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے ہوں یا وہ بدعات اور خرافات ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اختیار کی گئی ہیں۔ ان سب کا نتیجہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے جو ہے وہ ایسے لوگ محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محرومی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اتباع سنت کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ